ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ارنسٹ ہیمنگوے کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے فار ہوم دا بیل ٹولز، یعنی کس کے لیے یہ گھنٹی بجتی ہے۔ اس سے پہلے ہم ارنسٹ ہیمنگوے کا ایک اور ناول یعنی دا اولڈ مین اینڈ دا سی ڈسکس کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ناول یعنی فار ہوم دا بیل ٹولز کی جانب۔ یہ ناول 1940 میں پبلش ہوا، جو کہ ہیمنگوے کا ہسٹوریکل اور وار بیسڈ ناول ہے۔ ارنسٹ ہیمنگوے کو وار سٹرکن سول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دونوں ورلڈ وارز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس ناول میں اس نے لاسٹ جنریشن کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد وہ جنریشن ہے جنہوں نے اپنے ایڈلٹہڈ میں ورلڈ وار فرسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ نسل ڈائریکشن لیس اور بی ٹریڈ تھی، یعنی اس کے پاس ایم لیسنس تھی، زندگی کا کوئی باقاعدہ میننگ نہیں تھا، اور ان کے ہاں جو ان کے ایلڈرز کی آباء و اجداد کی اسپریچول ویلیوز تھی وہ ختم ہو چکی تھیں، اور ان کے ہاں پیسیمزم یعنی مایوسی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس وجہ سے سوشل ایولز جیسا کہ سیکشول پرورژن اور انٹاکسیکیشن کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس لاسٹ جنریشن کی حالت کو دیکھ کر ارنسٹ ہیمنگوے اور دیگر ناولسٹس کو ایک رائٹنگ کا نیا پیٹرن ملا۔ اس ناول کو لکھتے ہوئے ارنسٹ ہیمنگوے کے پاس اپنا ذاتی اسپینش سول وار کا ایکسپیرینس موجود تھا۔ ارنسٹ ہیمنگوے کے ناولز میں موسٹلی ہمیں لائف لائک رائٹنگز ملتی ہیں، یعنی ریئلزم ملتی ہے اور آئس برگ تھیوری ملتی ہے۔ آئس برگ تھیوری کا مطلب ہے ایسی رائٹنگز جس کی ایکسپلینیشن ملٹی لیئر ہو، یعنی کئی طریقوں سے اس کی ایکسپلینیشن کی جا سکے، جس میں بہت زیادہ ڈیپتھ یعنی گہرائی ہو۔ اس کے علاوہ کوڈ ہیرو کا کنسپٹ ملتا ہے۔ کوڈ ہیرو سے مراد ہے ایک ایسا ہیرو جو کہ میچور اور اسکلفل ہو اور اس کا بیہیویئر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہو، یعنی دوسرے ہیروز اسے فالو کر سکیں۔ اب ہم اگر اس کے ٹائٹل کو دیکھیں یعنی فار ہوم دا بیل ٹولز، تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو چرچ میں اس کے لیے گھنٹی بجائی جاتی ہے، جو کہ ریپیٹڈلی ساؤنڈ دیتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر اس نے جنگ کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور جنگ کے بعد جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے ذکر میں اس نے کہا ہے کہ فار ہوم دا بیل ٹولز۔ اس کے بعد اس کو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو اوورآل اس نے سوسائٹی کے لیے کہا ہے کہ سوسائٹی میں سوشل ویلیوز اور اسپریچول ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی اب گھنٹی بج رہی ہے۔ یہ ناول بیسیکلی ایک ٹریجک ناول ہے، ہسٹوریکل ناول ہے، اور اس میں لو اور وار کا ذکر ملتا ہے۔ اگرچہ اس کی لینگویج تو انگلش ہے، لیکن اس میں بہت سے اسپینش ورڈز بھی یوز کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک تھرڈ پرسن نیریشن ہے، یعنی کہانی کا ہیرو خود اپنی کہانی بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک انونیمس، ایک ان نون شخص کہانی کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں مئی 1937 کا لاسٹ ویک دکھایا گیا ہے، اور سیٹرڈے کی آفٹر نون سے لے کر ٹیوزڈے کی دوپہر تک کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فلیش بیک میں بھی یعنی پاسٹ کے بھی بہت سے سینز دکھائے گئے ہیں۔ مارچ 1939 سے لے کر اگست 1940 تک کا دور دکھایا گیا ہے، اور کیوبا، کی ویسٹ، وائیومنگ اور ایڈاہو کی پلیسز کو دکھایا گیا ہے۔ اسپین کی گواڈرانا ماؤنٹین رینج کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ فلیش بیک میں بھی کچھ مزید جگہوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب ہم اسپینش سول وار کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ 1936 سے لے کر 1939 تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران کمیونسٹ سوویت یونین اور دیگر ممالک نے بھی اسپین کی جنگ میں ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ کیا اور اسے سپورٹ کیا تھا۔ اور اس ناول کا پروٹیگونسٹ رابرٹ جارڈن ہے، جو کہ ایک امریکن والنٹیئر ہے اور ریپبلکن گوریلا کی ہیلپ کے لیے اسپینی سول وار میں آیا تھا۔ اس کے بعد
اس ناول کا ٹیکسٹ جان ڈن کے ایک ایپیگراف سے شروع ہوتا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص تنہا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کسی نہ کسی طبقے سے بلونگ کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا اثر جان ڈن پر بھی پڑتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ناول کی سمری کی جانب۔ اس ناول کے ٹوٹل 43 چیپٹرز ہیں۔ فرسٹ چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے کہ 1937 کے مئی کے مہینے کی سیٹرڈے کی ایک سپہر کے وقت ایک بوڑھا کسان جس کا نام انسلمو ہے، وہ ایک اسپین کی پہاڑی کو وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ایک جوان آدمی جس کا نام رابرٹ جارڈن ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ رابرٹ جارڈن امریکن یونیورسٹی میں ایک انسٹرکٹر تھا جو کہ ریپبلکنز کی طرف سے فاشسٹس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بوڑھا کسان یعنی انسلمو رابرٹ جارڈن کو ایک پل کے نزدیک گوریلاز کی اپنے دشمنوں کی ایکٹیویٹی سے گائیڈ کرتا ہے۔ یہ وہی پل ہے جسے تباہ کرنے کا رابرٹ جارڈن کو حکم دیا گیا ہے۔ انسلمو رابرٹ جارڈن کو ایک ندی کے پاس کیمپ کے باہر چھوڑ کر خود آگے بڑھ جاتا ہے اور گوریلا فائٹرز کو بتاتا ہے کہ ایک اجنبی شخص آ رہا ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے رابرٹ جارڈن پچھلی رات کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے جب اسے اس پل کو تباہ کرنے کا حکم رشین جنرل گولز نے دیا تھا۔ جنرل گولز نے اسے حکم دیا تھا کہ سیگوویا کو حاصل کرنے کے لیے اس پل کی تباہی بہت ہی ضروری ہے اور ٹیوزڈے کی مارننگ کو اس پل کو لازماً تباہ کرنا ہے۔ اگرچہ گولز اور رابرٹ جارڈن دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے۔ انسلمو جب واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شخص پیبلو بھی ہوتا ہے جو کہ گوریلا کیمپ کا لیڈر ہے۔ پیبلو رابرٹ جارڈن کے اگینسٹ دکھائی دیتا ہے۔ وہ رابرٹ جارڈن سے ڈائریکٹ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اس پل کو تباہ کرنے کے لیے ڈائنامائٹ وہاں تک لے جانے میں رابرٹ جارڈن کی مدد نہیں کرے گا۔ اس پر انسلمو اسے ڈانٹتا ہے۔ اس کے بعد پیبلو کے لوگ وہاں 5 گھوڑے لے کر آتے ہیں اور پیبلو رابرٹ جارڈن کا گھوڑوں کے متعلق نالج چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ ان 5 گھوڑوں میں کون سا گھوڑا لنگڑا ہے۔ اس دوران انسلمو دشمن کی ٹرین پر کیے جانے والی بمباری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے جو کہ پیبلو اور کاشکن نے مل کر کیا تھا۔ رابرٹ جارڈن کاشکن کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد پیبلو دوبارہ سے رابرٹ جارڈن کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ پیبلو کی حرکتوں سے رابرٹ جارڈن کو شروع میں ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ریپبلکن کاز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور یہ آنے والے وقت میں انہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ چیپٹر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ پیبلو کا کیمپ جو کہ ایک ہیڈ کوارٹر کا کام بھی کرتا ہے وہ ایک غار کے سامنے واقع ہے۔ وہاں رابرٹ جارڈن کی ملاقات رافائل سے ہوتی ہے جو کہ ایک بوڑھا جپسی یعنی ایک خانہ بدوش ہے اور وہ خرگوش چوری کر کے انہیں پالتا ہے۔ یہ دونوں شراب اور سگریٹ پیتے ہیں اور کھانے کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ رابرٹ جارڈن اسے بتاتا ہے کہ جب کاشکن کو اس کے دشمنوں نے پکڑ لیا تھا تو اس نے کوئی بھی راز انہیں نہیں بتایا بلکہ خودکشی کر لی تھی۔ پیبلو کے غار میں سے ایک جوان لڑکی جس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ ان کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ماریا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کے لمبے بال تھے لیکن جب فاشسٹ نے اسے پکڑ لیا تو انہوں نے اس کے بال کاٹ دیے۔ وہ اسی ٹرین میں سوار تھی جس پر پیبلو اور کاشکن نے حملہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے گوریلا فائٹرز کو جوائن کر لیا۔ رابرٹ جارڈن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماریا ایک ان میرڈ لڑکی ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ماریا کے جانے کے بعد رافائل رابرٹ جارڈن کو اپنے کیمپ میں موجود 7 آدمیوں، 2 خواتین اور اپنی مشین گن کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ٹرین آپریشن بہت زیادہ مشکل تھا۔ اس کے بعد پلار نامی عورت جو کہ پیبلو کی مسٹرس ہے وہ ہاف جپسی ہے اور اس کا رویہ بہت ہی سخت ہے۔ وہ غار سے باہر آتی ہے اور رابرٹ جارڈن سے وعدہ کرتی ہے
کہ جب وہ جائے گا تو وہ ماریا کو اس کے ساتھ ہی بھیج دے گی۔ اس کے بعد پلار رابرٹ جارڈن کا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اگرچہ سپرسٹیشنز میں بیلیو نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے پوچھتا ہے کہ اسے کیا دکھائی دیا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں آئیں گی اور ایلسورڈو نامی شخص برج کو تباہ کرنے میں بھی اس کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد انسیلمو اور رابرٹ جارڈن دوبارہ سے اس برج کا معائنہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ چیپٹر 3 میں رابرٹ جارڈن انسیلمو کو بتاتا ہے کہ ریپبلکنز کے پلینز یہاں سے پروازیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں مذہب اور جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ انسیلمو کو شکار کرنا تو پسند ہے، لیکن لوگوں کو قتل کرنا اسے پسند نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب رابرٹ جارڈن کو جانور قتل کرنے سے اتنی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ضرورت پڑنے پر انسانوں کو قتل کرنے کا عمل پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد رابرٹ جارڈن کی توجہ اپنے مشن سے ذرا ہٹ جاتی ہے اور وہ ماریا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ واپسی پر ان کی ملاقات اگسٹن سے ہوتی ہے، جو کہ پیبلو کا ہی ایک آدمی ہے، اور انسیلمو رابرٹ جارڈن کو بتاتا ہے کہ پیبلو کی بجائے اگسٹن زیادہ قابل بھروسہ شخص ہے۔ چیپٹر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ پیبلو کے کیمپ میں رابرٹ جارڈن کی ملاقات اس کے 3 ساتھیوں یعنی پریمیٹیوو اور اس کے بھائیوں یعنی انڈریس اور الیڈیو سے ہوتی ہے۔ پیبلو جب بار بار ان کی ہیلپ کرنے سے انکار کرتا ہے تو رابرٹ جارڈن کہتا ہے کہ وہ اور انسیلمو دونوں اکیلے ہی اس پل کو تباہ کر لیں گے۔ اس پر پلار کہتی ہے کہ چونکہ وہ ریپبلکن سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ لازماً برج کو تباہ کرنے میں ان کی ہیلپ کرے گی۔ چیپٹر نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد رابرٹ جارڈن باہر چلا جاتا ہے اور رافائل ایک گانا شروع کر دیتا ہے، لیکن پیبلو اسے منع کر دیتا ہے۔ رافائل باہر جا کر رابرٹ جارڈن سے کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ فوراً پیبلو کو قتل کر دے، لیکن رابرٹ جارڈن کہتا ہے کہ اس سے اس کی فوج کے دوسرے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس ناول کے فرسٹ 5 چیپٹرز کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 6 کو سٹارٹ کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر فار ہوم دا بیل ٹولز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔